بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اسے نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ بیان نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کے ایمان کو بھی تازگی بخشے گا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس میں وہ راز پوشیدہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزے رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو خوش نصیبی سے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں مزید 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سعادت مند شخص کے لیے ایک نہایت حیران کن بات کہی ہے، جسے سن کر آپ بھی دلی طور پر حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخر یہ شوال کے روزے رکھنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں انہیں رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں ان 6 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اگر ہم نے انہیں بشری تقاضوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کیا ہمیں کوئی دینی نقصان ہوگا؟ اور کیا ان نفلی روزوں کا کوئی خاص دنیاوی یا اخروی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام نہایت اہم اور ایمان کو دل بخشنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس اور پر نور مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا عظیم مہینہ ہے، اپنی تمام تر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ جب اپنے وقت پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو رب کریم اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے، جسے شوال المکرم کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور چھپی ہوئی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسلام میں شوال کے مہینے کا ایک خاص اور منفرد مقام ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے روزوں کے فوراً بعد آتا ہے۔ گویا یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ بندے کی بندگی اور عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سال بھر جاری رہنا چاہیے۔ شوال کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اسے جاری رہنا چاہیے، تاکہ بندہ اپنے رب کے مزید قریب رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا رہے۔ شوال کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سنہرا موقع ہے جس میں بندہ اپنی رمضانی عبادت کے اثرات کو مستقل برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاجز بندوں کو مزید موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی سچی رضا حاصل کریں، اس کے مقرب بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے نور سے بھر دیں۔ شوال کا مہینہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں ہمیں ان پر باقی 11 مہینے بھی قائم رہنا چاہیے۔ وہ سچا مسلمان جو رمضان المبارک کے تمام فرض روزے رکھتا ہے، پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کی بابرکت راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام مخلصانہ اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسے اپنی شان کے مطابق بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب مومن عید کا دن پاتا ہے تو اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے شرعی حدود میں خوشی مناتا ہے۔ عید کی خوشیاں منانے کا اصل انداز بھی ہمیں اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ اس دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، عید کی نماز ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت اور خوش دلی کا اظہار کرتا ہے۔ عید کے دن غریبوں اور معاشرے کے ضرورت مندوں کو خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کا کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اپنا دل صاف کرنا اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت بڑھانا بھی عید کی حقیقی خوشیوں کا لازمی حصہ ہے۔ شوال کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ امتحان کے طور پر رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور بندے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر ویسے ہی قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی علامت بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی مسلمان نہیں بلکہ مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں جو شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس مہینے کے یہ روزے لازمی رکھنے چاہیے؟ کیا ان روزوں کی شرعی طور پر کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم ان روزوں کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو کیا ہمیں کوئی گناہ یا نقصان ہوگا یا نہیں؟ یہ تمام سوالات علمی طور پر بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو ہم اس ویڈیو میں آگے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک مستند واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنی عبادت کو ذوق و شوق سے جاری رکھتے تھے اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کی رمضان کی محنت اور نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ شوال المکرم کے مہینے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنی سال بھر کی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اور ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی پہاڑ جتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت بڑا روحانی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ حقیقت جان کر واقعی میں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل کو نہال کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس فضیلت کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی آج ہی سے اس عمل کو اپنانے کی نیت کریں گے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا عظیم عمل ہے جیسا کہ اس نے پوری زندگی یا پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان اور کریم ہے، اور تھوڑے سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ شوال کے 6 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا ہی ایک تسلسل ہے، اور یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے بندے کے ایمان کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شوال کے روزے کی اصل فضیلت کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مستند حدیث موجود تھی کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا اجر بہت ہی بڑا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو 30 روزے 300 دن کے برابر اور 6 روزے 60 دن کے برابر ہو کر پورا سال بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اس عمل کو بہت اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر اسے ہمیشہ اپناتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی شوال کے مہینے کے حوالے سے بیان ملتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم خاص طور پر سنت نبوی کی پیروی میں عبادت کا شوق رکھتی تھی۔ اگرچہ ان کے بارے میں شوال کے 6 روزوں کا الگ سے واضح ذکر بعض جگہوں پر ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھیں۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا باقاعدہ معمول تھا اور وہ عبادت میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھیں، اس لیے جید علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں گی، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے احتیاط فرماتے تھے کہ کہیں عام لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ اس عمل کے خلاف تھے، بلکہ وہ صرف لوگوں کو کسی غلط فہمی سے بچانا چاہتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت مطہرہ اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی قدر جانتے تھے اور ازواج مطہرات بھی عبادت میں ہمہ وقت آگے تھیں اور سنتوں پر عمل کرتی تھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو ساری زندگی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔
تاکہ آپ کو اس طرح کی بہترین اسلامی بیانات اور ایمان افروز تازہ کرنے والی ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہیں گی۔